بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدمات میرے آج کے مہمان ہیں محمد محسن خان لغاری. محمد محسن خان لغاری 9 جون 1963 کو ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئے. ایچسن کالج سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر پنجاب یونیورسٹی تشریف لاتے ہیں، وہاں پہ اپلائیڈ اکنامکس میں پوسٹ گریجویٹ کرتے ہیں. یہ وہ واحد آدمی ہے جو سینیٹ آف پاکستان میں آزاد حیثیت میں منتخب ہوا. رکن قومی اسمبلی رہے، 3 مرتبہ پنجاب اسمبلی کے رکن بنے. لغاری صاحب پنجاب میں تحریک انصاف کے دور حکومت کے دوران صوبائی وزیر برائے آبپاشی اور فائنانس منسٹر کے طور پہ خدمات سر انجام دیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. لغاری صاحب آپ کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ. لغاری صاحب یہ ایک مسئلہ چل رہا ہے 1991 کے پانی کی تقسیم کے معاملے پر. اس 1991 کی تقسیم کے سے پہلے تو پاکستان جب سے بنا یہ مسئلہ کیسے چلتا رہا صوبوں کے درمیان؟ افتخار صاحب، پاکستان بننے سے پہلے سے یہ مسئلہ چل رہا تھا. جس وقت پنجاب کے اندر بہاولپور کے جو ستلج ویلی پروجیکٹ کے اوپر کام کرنا شروع کیا تو سندھ نے اس وقت اپنے اعتراضات اٹھائے تھے کہ دریاؤں میں سے پانی نہیں لیا جا سکتا کیونکہ ہماری پانی کی کمی ہو جائے گی. تو اس وقت ستلج ویلی پروجیکٹ سے پہلے، ستلج ویلی پروجیکٹ تھا بیکانیر ریاست، بہاولپور ریاست اور جو برٹش انڈیا تھا ان کے درمیان پانی ستلج میں سے پانی نکالنا تھا. تو ان کو پہلے سندھ کو سکھر بیراج بنا کے دیا گیا. سکھر بیراج 1932 میں بنا اور آج تقریباً 100 سال بعد بھی دنیا کا پانی کی ڈائیورژن کا سب سے بڑا سٹرکچر ہے. 100 سال بعد بھی اس کی 7 نہروں میں سے اس کی 3 نہریں سوئز کینال سے بڑی ہیں. یہ بڑی ایک امپیکٹ والی بات. تو جب یہ سکھر میں یہ بیراج بنا تو جو سکھر سے پچھلا علاقہ تھا پنجاب جس کو بول لیں اور اسے خیبر پختونخوا بلوچستان، وہ پھر پانی کیسے حاصل کرتا تھا؟ اچھا، ہمارا یہ نظام ہے نا، یہ سارا یہ جو انڈس بیسن جس کو کہا جاتا ہے، اس میں اگر ہم پچھلے 100 سال کا ڈیٹا لیں، جو کہ ہم نے تو نہیں رکھتے اتنا، لیکن انگریزوں نے جب یہ ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کیا مغلوں کے زمانے میں یا رنجیت سنگھ کے زمانے میں، سکھوں کے زمانے میں، تو اس قسم کی کوئی چیز نہیں تھی. تو یہ جب اس کو ڈیٹا رکھنا شروع کیا تو اس نظام کے اندر افتخار صاحب تقریباً 150 145 150 ملین ایکڑ فٹ پانی آتا ہے اوسطاً. پھر میں وہی عرض کروں اوسطاً، کسی سال وہ 180 چلا جائے گا اور کسی سال صرف 80 رہے گا. یہ قدرت کا نظام ہے، کبھی پانی زیادہ آتا ہے، کبھی پانی کم آتا ہے. ہم اپنے ریسنٹ پاسٹ میں بھی دیکھ لیں، کبھی آج کل ہم قحط کی صورتحال میں 2 سال پہلے ہم فلڈ میں ڈوب رہے تھے. سکھر بیراج بن چکا تھا، سندھ کا پانی کے معاملات طے ہو چکے تھے، پیچھے ہم تھے یہ جو میں نے تذکر کیا. تو یہ کیسے اپنے معاملات کو طے کر رہے ہیں؟ میں وہی وہ مختلف وقتوں پہ مختلف کمیشنز بنے. اس میں ایک اینڈرسن کمیشن ہے پرانا، ایک راؤ کمیشن ہے، پھر ایک جسٹس فضل اکبر صاحب کی ایک رپورٹ ہے. مختلف وقتوں پہ یہ دونوں خطوں کے درمیان پانی کی تقسیم کے اوپر ایک ڈس ایگریمنٹ رہتی تھی. سندھ کا نقطہ نظر ہمیشہ یہی تھا، وہاں پہ جو اننڈیشن کنال سے دریا چڑھتا تھا تو وہ جاتا تھا. تو اسی لیے وہاں پہ بیراج کیا کرتا ہے؟ بیراج یہ کرتا ہے کہ پانی کے فلو کے اندر تھوڑی سی رکاوٹ پیدا کرتا ہے، اس کے پیچھے وہ جو ایریا ہوتا ہے جو پونڈ کا چڑھتا ہے اور آپ نہروں میں پانی نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب 47 آ جاتا ہے، ایک پینڈنگ سندھ پنجاب کا معاملہ پینڈنگ ہے، اس کا فیصلہ نہیں ہو پایا. 1991 تک اس معاملے کو طے نہیں کیا جاتا، یہ چلتا رہتا ہے. بالکل جی، ڈس ایگریمنٹس رہیں. وہ 1 یونٹ آ گیا، اسی کے اندر ہمارے ایک جو بہت بڑا ایک مختلف اس سے نقطہ نظر ہے. انڈس واٹر ٹریٹی ہو گیا، ہم نے دریاؤں کی تقسیم کر دی. انڈس واٹر ٹریٹی پہ جو دوست ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو بالکل زیادتی کی گئی اور نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا رستہ تھا زیادتی کس کے ساتھ کی گئی؟ دیکھیں، اس وقت 5 دریا تھے. یہ جو ایسٹرن دریا تھے ان کے کنٹرولز انڈیا میں تھے اور 1948 میں انڈیا نے ان پہ پانی روک دیا تھا. 1948 کے جنوری میں پانی روک دیا گیا. جب ہماری جی ہاں مادھوپور پہ انہوں نے روک دیا تھا پانی. پھر اس وقت ہماری ان سے نیگوشیشن شروع ہوئی، بات چیت ہونی شروع ہوئی، اور 48 میں جو ہماری بات چیت شروع ہوئی اور ہم کسی بات پہ ایک دوسرے سے راضی نہیں ہوتے تھے بیکاز یہ بہت کمپلیکیٹڈ چیز ہے. تو یہ طے ہوا، ورلڈ بینک بیچ میں انوالو ہوا، سارے ہوئے. تو یہ طے ہوا کہ جو ایسٹرن دریا ہیں جو کہ تقریباً
30 سے 32 ملین ایکڑ فٹ جن میں اوسطاً پانی آیا کرتا تھا وہ ہم نے دے دیے، وہ انڈیا نے لے لیے، اور پاکستان کے پاس بڑا انڈس، جہلم اور چناب یہ ہمارے پاس آ گئے، تو تقریباً 145 ہمارے پاس آ گئے اور تقریباً 30-32 ان کے پاس چلے گئے۔ تو یہ ٹھیک فیصلہ تھا ان حالات میں یہی ہو سکتا تھا۔ اچھا، اب اس میں ایک چھوٹی سی اس میں پھر یہ تھا کہ اسی کی شک ہے، آرٹیکل 4 جو اس کا ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان کی یہ ذمہ واری ہے کہ وہ لوگ جو کہ ایسٹرن دریاؤں سے پہلے پانی پی رہے تھے اگست 1947 میں، ان کے لیے متبادل ذرائع بنانے ہیں، ان کا پانی کا حق جو ہے ان کو دینا ہے، اس کے لیے متبادل ذرائع بنانے ہیں۔ تو وہ جو متبادل ذرائع بنائے گئے وہ یہ لنک کینالز ہیں جو کہ ہمارے ویسٹرن ریور سے پانی ایسٹرن ریورز میں ڈالتی ہیں اور پھر ہم لے کے جاتے ہیں۔ اچھا، ابھی آتے ہیں ہم 91 ایکارڈ کے اوپر۔ کیا 6 کینالوں کی جو بات کی جا رہی ہے، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا 6 کینالیں صرف پنجاب میں نکالی جا رہی ہیں، اور کیا یہ 6 کینال جو ہیں اگر نکالی جاتی ہیں تو یہ واٹر ایکارڈ 91 کے خلاف ورزی ہے؟ 1991 کے ایکارڈ سے پہلے جو ہم پانی استعمال کر رہے تھے، ہمارا قابل استعمال پانی جو تھا، ذرا میں آڈینس کو سمجھانے کے لیے بتاؤں کہ قابل استعمال پانی کیا ہوتا ہے۔ قابل استعمال پانی وہ ہے جو ہم بہتے ہوئے دریا میں سے نہریں نکال کے استعمال کر لیتے ہیں۔ اس کے اندر ہم جمع کرتے ہیں وہ پانی جو کہ ہمارے ڈیمز کے اندر ہمارے پاس محفوظ ہوا ہے۔ ڈیمز ہمارے پاس 2 ہی تھے۔ میں عرض کروں، A+B is the water that is available for use۔ استعمال کرنے کے لیے پانی جو ہے وہ ہے نہروں والا اور جو ڈیموں والا ہے، یہ دونوں مل کے ہمارا قابل استعمال پانی ہوتا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں، دریا جو ہے اس خطے کا سب سے ڈیپ علاقہ ہوگا اور پانی کے اونچائی سے نیچائی۔ واپس آتے ہیں سوال پہ کہ 6 کینالوں کا جو منصوبہ ہے، میں عرض کرتا ہوں 1991 کے ایکارڈ سے پہلے جو ہمارا قابل استعمال پانی تھا جس کو ہم استعمال کر رہے تھے وہ تھا 102.73 102.73 جو ہے ملین ایکڑ فیٹ ہم استعمال کر رہے تھے۔ جب اس ایکارڈ کے لیے بیٹھے تو یہ کہا گیا کہ یار کوئی نہ کوئی ہمیں حل نکالنا ہے اس کا، یہ ہر وقت کی جو آپس میں ہماری ٹینشن رہتی ہے اس کو ہم نے حل کرنا ہے۔ تو اس وقت جو تھے جب سب سے ان کی ڈیمانڈز مانگی گئیں تو ہماری جو تھی یہ جس کا کلاز 2 ہے اس کے اندر 114 ملین ایکڑ فیٹ کی ہم نے تقسیم کر دی۔ قابل استعمال پانی تھا 103 موٹا حساب اگر ہم کریں، تقسیم ہم نے کی 114 کی۔ وہ یہی جو اعتراض کرتے کہ اب پانی تھا نہیں اور آپ نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور ایسا پانی ڈال دیا جو ہے ہی نہیں۔ جس وقت یہ نیگوشیٹ ہو رہا تھا، آپ مجھ سے زیادہ سیاسی بصیرت اور تجربہ اور ایکسپوجر رکھتے ہیں، پنجاب کی نمائندگی کر رہے تھے غلام حیدر وائن صاحب، جام صادق فرام سندھ۔ اب مجھے آپ مہربانی کر کے ان دونوں لوگوں کی شخصیت ذہن میں رکھتے ہوئے یہ کہیں بتائیں کہ کیا جام صادق صاحب نے ایک اچھا فیصلہ کروایا سندھ کے لیے؟ میں پھر سے ورڈ کروں گا، جو اضافی 11.62 پانی آنا ہے اس میں سے پنجاب کو صرف 1.43 ملے گا۔ جام صادق نے اس وقت کہا کہ یہ ہم نے اپنے فائدے کا فیصلہ کیا ہے، اضافی پانی میں سے 5.23 جو تقریباً آدھا ہے 11.62 کا وہ ملنا ہے سندھ کو۔ بلوچستان کا حصہ جو ہے 2.24 ہو جائے گا، اس کو اضافی ملے گا، اور خیبر پختونخوا کو اضافی ملے گا 2.72۔ یہ تو سلیم کیا انہوں نے، بالکل۔ میں عرض کروں، اچھا اب یہ جو اضافی 11.62 تھا، اب ہم سے تو وہ لوگ زیادہ سیانے تھے، تو پھر یہی سوال اٹھا کہ بھائی 11.62 پانی آئے گا کہاں سے اضافی؟ تو اس کے لیے اسی 1992 کے ایکارڈ کے اندر آپ اس کی شک نمبر 6 دیکھیں۔ جی، شک نمبر 6، The need for storages wherever feasible on the Indus and other rivers was admitted and recognized by the participants for planned future agricultural development۔ سب نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ ہم نئے ریزروائرز بنائیں گے زراعت کی ترقی کے لیے۔ لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں آپ کو 6 کنال بنا رہے ہیں اور اس میں پنجاب کے لیے بنا رہے ہیں۔ میں عرض کروں اب پانی چوری کر رہے ہیں۔ اب جب یہ بن گیا،
جب یہ لکھا گیا تو اب ہم ایک ایک کر کے کنال کو لے کے چلتے ہیں نا. پہلا جو مجھے تو 6 کا پتہ، مجھے تو 4 کا ہی سمجھ آتی ہے جی، پتہ نہیں 6 کی وہ کون سی بات کرتے ہیں. میں 6 نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکا، میری شاید اس پہ. ایک وہ اعتراض کریں کچھی کنال پہ. کچھی کنال حالانکہ میرے خیال میں بلوچستان کے لیے کچھی کنال ہے کیا؟ کچھی کنال ہے یہ جو بلوچستان کا اضافی پانی 2.24 ملین ایکڑ فٹ جو اس ایکارڈ میں ہم نے ان کو دیا ہے، اس کو بلوچستان تک پہنچانے کا ذریعہ. دریا کہتے ہیں پانی نہیں ہے دریاؤں میں، آپ کیسے دے دیں گے؟ میں صرف آپ کو، تو یہ ہماری اگریمنٹ اسی طرح تھی نا کہ نئے اسٹوریج کریں گے. دوسری کنال جس کی وہ اعتراض کر رہے ہیں وہ ہے چشمہ رائٹ بینک لفٹ کنال، جو کہ خیبر پختونخوا کا 2.72 جو اضافی پانی ہے وہ اس نے خیبر پختونخوا کے حصے کو لے کے جانا ہے. تیسری کنال جس کے وہ اعتراض کر رہے ہیں وہ ہے گریٹر تھل کنال. گریٹر تھل کنال تو اس اکارڈ کے اندر برائے نام کے ساتھ اس کا ذکر ہے. گریٹر تھل کنال کا اس کا انیکشن میں اگر آپ جائیں جہاں پہ وہ ہے کہ کس طرح پانی میں تقسیم ہونا ہے، تو اپریل کے پہلے 10 دنوں میں کتنا پانی جائے گا اس میں، اپریل کے دوسرے دنوں میں کتنا جائے گا، اپریل کے تیسرے 10 دنوں میں کتنا جائے گا. پانی جو ہے تو یہ پھر تاثر غلط ہے کہ کوئی نئی کینالز بنائی جا رہی ہیں. نئی کنال یہ جو ہے چولستان والی جو کنال ہے، یہ ایک نئی کنال بنائی جا رہی ہے جس کا ذکر اس میں نہیں. اچھا